اب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آہنگی کیسے آنی ہے، خطے میں اور بھی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اگر امریکہ کا ڈاکٹر صاحب حملہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو ہمارے تو پہلے ہی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے، یہ بیانیوں کی بات ہو، دیگر معاملات کی بات ہو، تو آپ کو لگتا ہے ویسے کہ حملہ ہوگا امریکہ کا ایران کے اوپر؟ دیکھیں، میں سنسیئرلی امید کرتا ہوں کہ نہ ہو، اور سفارتکاری ابھی بھی جاری ہے، اور جمعرات کو بھی مذاکرات کا ایک اور دور امریکہ اور ایران کا ہونا ہے. اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس میں کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ٹینجبل پیش رفت سامنے اور دا ویری فیکٹ کہ ڈسپائٹ اے ویری اگریسو اینڈ ہاسٹائل امریکن فورس پوسچرنگ، مذاکرات میں بھی تہران اور واشنگٹن انگیج کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی وٹکوف صاحب نے بھی کل بتایا کہ ٹرمپ صاحب حیران ہیں کہ اتنا زیادہ دباؤ ڈالنے کے باوجود ایران نے ابھی تک جو ہے ہتھیار کیوں نہیں ڈالے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 امریکن ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر بنیادی ایشوز ہیں، ایک ان کی نیوکلیئر انریچمنٹ کا معاملہ ہے، دوسرا ان کا میزل پروگرام ہے، اور تیسرا ان کی جو مسلح تنظیموں کی سپورٹ ہے. ان کے اوپر امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں کہ ان کو ریویو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ کنسیشنز کے حوالے سے ایران میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے تاکہ یہ جو حملہ کا خطرہ ہے اس کو ٹالا جا سکے، ٹائم بھی بائے کیا جا سکے. لیکن جو 2 بحری بیڑے آ گئے ہیں اور کیا کیا نوعیت کا اسلحہ وہاں پہ ہے، تو یہ امریکی سفارتکاری کا سٹائل ہے. ریپبلکن نیگوشیٹ اسی طرح کرتے ہیں with the gun to your head. وہ 2 اگریسو پوسچرنگ کریں گے کہ آپ میری بات مان لیں ورنہ دیکھیں گے تو کھڑے ہوئے ہیں. تو ٹرمپ کا سٹائل ہی یہی ہے نا، ہی از اے ہارڈ بارگینر. تو وہ سفارتکاری کا حصہ ہے یہ اگریسو پوسچرنگ. تو اور اس کو ایران اگنور نہیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے 3 اعتبار سے کہ ایک تو ایران نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب ہم تیار ہیں جنگ کے لیے. دوسری بات یہ کہ وہ بھی جنگی مشقیں کر رہے ہیں چین اور روس کی بحریہ کے ساتھ جو اس پہ گلف آف ہرمز میں وہ بھی موجود ہیں. اور تیسری بات یہ کہ وہ سفارتی سطح پہ بھی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ حملہ نہ ہو، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو صرف پاکستان نہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی جو انرجی ہے، اکانومی ہے، سٹیبلٹی ہے، اس پہ بہت منفی اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے. ایگزیکٹلی مصطفیٰ، پاکستان میں تو پہلے ہی جو غربت کی شرح ہے وہ 28.9% بڑھ گئی ہے اور تقریباً 6 کروڑ 97 لاکھ 7 کروڑ ہی سمجھنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر جو ہم بات کر رہے تھے ہم آہنگی کی، بات چیت کی، مذاکرات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ مذاکرات کریں، لیکن اس کے لیے عملی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہیں؟ اس میں بارہا یہ بات آپ کے شو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ناظرین کے سامنے یہ میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے خیال کے مطابق اس وقت پاکستان میں 3 بحران کنورج کر رہے ہیں. ایک معیشت کا ہے، دوسرا آپ کا سیاسی بحران ہے، اور تیسرا سیکیورٹی کا بحران ہے. یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ایران کی صورتحال، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2003 کے بعد یہ سب سے بڑا بلڈ اپ ہے امریکن ملٹری فورسز کا مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے خلاف. اور امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے ایران کے اندر رجیم چینج کا، جس کے متبادل وہ کچھ لوگ بھی تیار کر رہے ہیں. اور جہاں تک خدا کرے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن مجھے اس جنگ کے نہ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. اگر ایران امریکہ کی تمام ڈیمانڈز مان لیتا ہے تو وہ کیپیچولیشن ہوگی، وہ مکمل اپنے آپ کو امریکہ اور اسرائیل کی مرسی پر پھینکنے والی بات ہوگی، جس کے لیے ایران مجھے نہیں نظر آتا کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے تو شاید وہ کوئی کنسیشن دے سکے، لیکن اگر اس نے اپنے میزائل پروگرام کے اوپر کوئی کنسیشن دیا تو پھر تو ایران کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ آج سے چند دن پہلے امریکہ کے جو سفیر ہیں اسرائیل میں، انہوں نے جو بیان دیا جس کے اوپر تمام مشرق وسطیٰ کی حکومتوں نے بہت احتجاج کیا، وہ بیان کیا تھا؟ وہ اسرائیل کے لیے ایک کھلی چھٹی تھی کہ آپ یوفریٹس سے لے کر نائل تک، یعنی فرات، دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک، یہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اور اسرائیل کے
ایک مذہبی حق ملکیت کو exactly. امریکہ کے سفیر نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو پس منظر میں چیزیں چل رہی ہیں، اب جس طرح گریٹر اسرائیل والی جو بات ہے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے ایران میں، تو وہاں پر جو بھی متبادل حکومت آئے گی وہ اسرائیل کی ایک پراکسی حکومت ہوگی، اور اسرائیل کی پراکسی حکومت کا وہاں پر بننا، اور اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوگا آف کورس. ہاں جی، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ اب جس طرح ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ، اور وہاں پر جو پروپوزلز شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایران کی بالکنائزیشن کی بات چل رہی ہے، اور ایران کا جو بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے اس کی ایک نئی مملکت کے وجود کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز پاکستان کے بلوچ ایریاز پہ اور پاکستان میں بلوچستان صوبے پر ہوں گے. اور اگر ایک اسرائیلی پراکسی رجیم وہاں پر بیٹھی ہوگی تو پھر بلوچستان کے اندر جو حالات سیکیورٹی کے مخدوش ہیں وہ مزید اور مخدوش ہوں گے. میں آپ کی بہت کوئکلی توجہ دلاؤں گا، ایک ہربیار مری نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے اس بیان کے اندر تقریباً اسرائیل کی جو پالیسی تھی، اور ایک اسرائیلی تھنک ٹینک ہے مرمری کے نام سے، اس کے لیے انہوں نے ایک پیپر بھی لکھا، اور اس میں یہی تجویز پیش کی کہ پاکستان کے بلوچ ایریاز اور ایران کے بلوچ ایریاز کے اوپر مشتمل ایک نئی مملکت کا وجود ہونا چاہیے. تو جو بی ایل اے اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی اس وقت انفارچونیٹلی اسرائیل کی ایک ریجنل جو پلے ہے اس کا ایک حصہ بن چکے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو یہ اگر خدا نہ کرے یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر بڑے شدید چیلنجز ہوں گے. اور یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ چاہے افغانستان کے معاملات ہوں، چاہے ایران کے معاملات ہوں، ریجنل اور دیگر ڈیولپمنٹس کی بات ہو، بورڈ آف پیس آپ نے جوائن کر لیا، ان ساری چیزوں کے اوپر پارلیمان ایک لا تعلق ہوئی ہوئی ہے. حکومت یہ گوارا ہی نہیں کرتی، زحمت ہی نہیں کرتی کہ ان معاملات کے اوپر پارلیمان کو اعتماد ملے. بھلے وہ پارلیمان فارم 47 کی پارلیمان ہے، لیکن مشاورت کا عمل، اپوزیشن کو انکلوڈ کرنا، دیگر آوازوں کو انکلوڈ کرنا مشاورت میں، وہ اس حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے. اور یہ جو سولو فلائٹ لے رہے ہیں، خرم صاحب اس کے اوپر تو آپ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں. بالکل یہ جو مصطفیٰ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سب اتنا بڑا سینیریو، ٹھیک ہے شاید اس وقت نہیں لگ رہا، لیکن اگلے چند دنوں کے اندر یہ سب ہونے والا ہے. وزیر اعظم کا قطر جانا، یا اس سے پہلے بورڈ آف پیس پہ جانا، یا پھر ابھی جو بتا رہے ہیں مصطفیٰ بلوچستان کے حوالے سے بھی پراکسی سب سے بڑی گریٹ گیم تو پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر لڑی جا رہی ہے. تو کیا اپوزیشن سے کیوں بات چیت نہیں کرتے آپ؟ لیکن جو بڑا تجزیہ ہے، میں اس میں اتنا آزردہ نہیں ہوں جتنا عام طور پہ کہا جا رہا ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں اصل میں مذاکرات کی دعوت ہوتی ہیں. جتنی بڑی دھمکی اتنی بڑی دعوت. اور اگر ایران پر حملہ بھی ہوا تو وہ کچھ میزائل مار سکتے ہیں، لیکن ایران نہ صرف ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی بہت بڑی آبادی ہے، وہ ایک قدیم تہذیب بھی ہے. اس کو انویڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ایران کئی 100 سالوں سے، بلکہ ہزاروں سالوں سے انویڈ نہیں ہوا، کسی اور ملک نے اس پر حملہ نہیں کیا. اور اس میں واحد جو چیز ہے، اور جس کا اندرونی سیاست سے تعلق ہے ایران کی، کہ کیا کچھ میزائل تہران پر داغنے سے رجیم چینج ہو جائے گا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اس وقت کوئی متبادل اویلیبل نہیں ہے جو ٹیک اوور کر لے. اگرچہ ایران کی حکومت کے خلاف بھی بہت جذبات ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ کا بھی امکان، بوٹس آن دا گراؤنڈ ایبسولوٹلی میرے خیال میں تو بالکل کوئی. کیونکہ اگر یا تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ اسرائیل نوازی کی حد میں اس تک چلا جائے کہ وہ عراق اور افغانستان میں جو اس کو میجر شکست ہوئی ہے، افغانستان میں 20 سال رہنے کے بعد وہ اس کو بدتر حالت میں چھوڑ کر گیا ہے. تو اگر وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ، میرے تو خیال میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور صدر ٹرمپ کی اپنی جو کہنا ہے کہ وہ تو جنگیں ختم کرنے آئے ہیں، تو اگر وہ جنگ نہیں شروع کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے، میری اسیسمنٹ ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ میزائل ضرور کوشش کریں گے کہ تہران کو ڈسٹرب کر کے کس طرح رجیم چینج ہوگا. لیکن رجیم چینج ایران میں اتنا آسان نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ پاکستان نے حالیہ مہینوں میں بہت، ایک شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل بہت سیریس ڈپلومیسی کی ہے ایران کے حوالے سے بھی. اور ایران کے معاملے میں جو ہے وہ کمیونیکیشن
का किरदार भी अदा किया, ऑफर भी किया है। और इसीलिए हमने ये देखा है, मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जिस किस्म के मुस्बत जज्बात का इजहार ईरान की तरफ से हुआ है पिछले एक साल में, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना मुस्बत इजहार हुआ। तो लिहाजा अब हमारे ताल्लुकात दोनों से अच्छे हैं। जहाँ तक हमें अपने अंदरूनी मामलात हैं वो तो एक अलग सब्जेक्ट है कि हमें कैसे मैनेज करना है, जो दहशत गर्दी हो रही है उसको कैसे रोकना है। लेकिन ईरान के मामले में हमें ये ज़रूर है चौकन्ना रहना है, उसको वॉच करना है। और ये भी अमेरिका को मालूम है कि जो 2003 में उन्होंने इराक पर हमला करके पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर दिया और अभी तक वो सेटल नहीं हुआ, तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मगर एक बड़ी छोटी सी की है, मैंने ब्रेक लेनी है, बड़ी एक छोटी सी की है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको कम करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि सिर्फ इमरान खान साहब को जेल मुंतकिल कर दिया जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। क्या अभी आने वाले दिनों में 25 को उनको इंजेक्शन लगना है, क्या उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? इस बात का इम्कान है? क्या कोई दरवाज़ा खुल सकता है जिसका की ऑफ़र आज राना सनाउल्लाह साहब ने की है? इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।